السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھب صاحب ماشاء اللہ آپ کی جی آپ سے ایک گزارش یہ تھی کہ یہ جو آج کل کرنا یہ اللہ سے کہ آپ کا کام یہ نہیں بنا تو ایسا ہو رہا، یعنی کچھ وجہ سے رکاوٹ ہے، یہ ہے یہ، اس کے اوپر آپ کے اسلامی اس کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کچھ اظہار ظاہر کیجئے، ہمارے تک کچھ پہنچائیے ایسی چیز۔ یعنی آپ کے سوال کا جو مقصد میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ کہیں بھی ہم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کبھی ہم گر گئے، چوٹ لگ گئی، نوکری چلی گئی، بزنس میں نقصان ہو گیا، بچے مر گئے، تو ایسی حالت میں ہم لوگوں کا شک جاتا، بلکہ لوگ زیادہ باور کراتے، ذرا چیک کرا لو آپ کوئی کچھ کرا تو نہیں رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پیچھے نظر لگی ہوئی ہے، کوئی ٹوکا ہے، کوئی جادو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں کیا آپ کو قرآن حدیث تو بہت بڑی چیز ہے، تھوڑا لاجیکلی میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جی بے شک بے شک۔ دیکھیے ایک چیز ایسی ہے دنیا میں جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ملحد لا لیجئے، کافر لا لیجئے، ایتھسٹ لا لیجئے، مرنا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے ماں باپ کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے، اس کے ہو سکتا ہے بچے بھی مرے ہوئے ہوں۔ جی جیسا ہی موت کا لفظ آیا آپ کو آٹومیٹیکلی یہ سوال اٹھتا ہے موت سے پہلے کیا تھا؟ زندگی۔ تو یہ جو لائف ہماری گزری، جب یہ اینڈ ہوگی تو موت ہے بے شک۔ تب یہ زندگی ہم کو کیوں ملی؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی اگر ہم قرآن حدیث کو نہ بھی دیکھیں، اس میں تو کلیئرلی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات 51 پہ ہے، اس کی 56 نمبر کی آیت کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ معترضہ کا مطلب اعتراض والا جملہ۔ جی آپ بچے کو فون کر کے بول رہے ہیں کہ بیٹے آپ کے اکاؤنٹ میں ہم مہینہ 2 لاکھ روپے ڈال رہے ہیں، صرف آپ پڑھنا بول کے ڈال رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ 2 لاکھ روپے لے کے اس کا مس یوز کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بیٹے ہم یہ جو پیسے آپ کو دے رہے ہیں نا، یہ آپ کی پڑھائی کے لیے دے رہے ہیں۔ جی اب یہ بات ہڈن میں رکھے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے کہ آپ وہاں پر، یا آپ یہاں کے بچے کو بولتے ہیں بیٹے آپ کو جو ہم نئی بائک دلائے ہوئے ہیں کالج جانے کے لیے دلائے ہوئے، یہ کیا ضرورت تھی بھائی آپ کو بولنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ وہ بائک لے کے اس کا مس یوز کر رہا ہے۔ جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تم تو کچھ اور کر رہے ہو۔ مطلب یہ یہاں آ کے سب رک جاتے ہیں، میں اس سے آگے لے جاتا ہوں تھوڑا سا، جی آپ کی بات پہ لا رہا ہوں میں، جی بالکل تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ نہیں بتایا تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بالکل جی آخر ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ صحیح۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ہم عبادت نہیں کریں تو اللہ اللہ نہیں ہے، اور اس وقت دنیا میں کتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ نہیں، اکثریت نہیں کر رہی۔ جی بالکل آج کا لیکن یہ نیچر میں ہے انسان کے کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے سرنڈر ہو جائے، کسی کو اپنے دکھڑے سنائے، کسی سے مدد مانگے، بے شک کسی سے ہیلپ طلب کرے، صحیح بولے۔ کسی کو بڑا مانے۔ اللہ تعالیٰ بولے دیکھو بڑا ہوں تو میں ہوں، مدد کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ پیدا ہی میں نے کیا ہے، تم جی موت بھی میں تمہیں دوں گا، جی قیامت کے دن اٹھا کے یہ دنیا کا حساب بھی لوں گا۔ بالکل تو اسی بات کو سورہ ملک کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کے بتایا ہے کہ 2 نمبر پہ ہی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلے بتایا زندگی دیے، تخلیق کرے عبادت کے لیے۔ عبادت اس لیے ہے کہ یہ زندگی کے پیریڈ میں یہ دیکھو میں بڑی سے بڑی مصیبت میں اور بڑی سے بڑی خوشی میں تم شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، صبر کرتے ہو یا نہیں۔ کیا بات، تو ہماری عقل کا، ہمارے صبر کا اور ہمارے شکر کا امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان بے شک۔ اس کو پھر بقرہ میں بتا رہے ہیں 155 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر چیز میں تم کو آزماؤں گا، بری حالات میں ڈال کے، اچھی حالت میں رکھ کے، جان لے کے، جان دے کے، صحت دے کے، بیماری دے کے، اولاد دے کے، بے اولاد رکھ کے، اولاد کو چھین لے کے بھی آزماؤں گا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بشر صابرین، اے نبی، اس کے بعد والی آیت ہے جی 156، اچھا اب آپ جو ہے بشر صابرین، ایسی حالت میں مجھ سے بھیک مت مانگو، یہی تمہاری امتحان کی گھڑی ہے۔ گھڑی ہے کیا؟ بھیک مانگنا ہی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ تم بے صبر ہو گئے،
تم پریشان ہو گئے اور مجھ سے بول رہے ہو یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے. تو اس میں صبر کرو. بشر الصابرین. اب الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایسے لوگوں پر جب میں مصیبت پہ مصیبت اور ڈالتا ہوں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے پاس سے آئے تھے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، نقصان ہوتا ہونے دو. کیا میں کوئی دولت کی پوٹلی لے کے آیا تھا؟ نہیں، نہ دولت کی پوٹلی لے کے جانے والا ہوں. اب ایسی حالت میں سارے خطرات اس وقت ابھر کے سامنے آتے کہ میں گرا تو میرے کوئی گناہوں کا کفارہ تو نہیں ہے، میں کیا غلطی کرا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. نہیں، انہوں میرے دشمن ہیں، انہوں کرائے ہوں گے. 2 کروڑ روپے کی مرسیڈیز جاری سامنے ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ایک آٹو کے پیچھے لکھا ہوا رہتا بری نظر والے تیرا منہ کالا. چلیے نریندر مودی کو ایک اپن جادو کر کے اتار دیں گے. دیکھیے اسرائیل کے جو ہے پریزیڈنٹ کو اتار دیں گے. ظلم کر رہا. لائیے جتنے جادوگر ہیں سب، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے، ہندو کے، جتنے عاملہ ہیں سب کو لائیے، جتنے کروڑ بولے دیں گے. ایسا ہوتا تو جادو ٹونے سے ایک دوسرے کے ملکاں جو ہے انہیں بھی کر دیتا تھا جادو. اسرائیل بیٹھے بیٹھے کچھ بھی پڑھ کے پھوکے تو فلسطینیاں مر جا رہے. فلسطینیاں کر دیتے تھے، میزائل آ رہا ٹھنڈا ہو جا رہا. یہ جادو کیا ہے اب میں آپ اس کی ریالٹی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ سننے کے بعد لوگ قرآن کھول کے بیٹھیں گے نکالیں گے. لوط علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا جو میاں بیوی کو لڑانے کا جادو سکھاتے تھے. قرآن ہے نا. سلیمان کے اس میں دربار میں وہ ایک آدمی اٹھ کے بولا آپ کی گفتگو ختم ہونے تک میں وہ اس کا تخت لے کے آ جاؤں گا. زلیخا تھا، کیا نام تھا اس کا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو دوسرا بولا آپ کے پلک جھپکے تک لا لیتا ہوں اس کا تخت. لایا. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں یہ آپ جو بتا نہیں، دیکھیے میں میری بات کا کاؤنٹر بھی کر رہا ہوں. جی. تو جادو اصل میں جسے عربی میں سحر کہتے ہیں کہ آپ کو نظروں کے سامنے وہ چیز نظر آ رہی جو حقیقت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بولے، ساحر. ارے اس کی باتوں میں آ کے ہم تو اصلیت ہی بھول جا رہے ہیں، ہم کون سے خاندان سے ایسا جادو کر دے رہی ہے. بولتے نا آواز میں جادو ہے، کیا خوبصورتی ہے آپ کے جمال میں، حسن و جمال میں جادو ہے، ان کی باتوں میں جادو ہے. کہ ہم تو اپنا ٹائم ہی نکل گیا ہے ان کی باتوں میں بیٹھے، تو ہمارا دھیان دوسری طرف کر دیں، اس کو سحر بولیں. اچھا، اثر ڈالنے والی بات جو ہے وہ جنوں کو اپنے قبضے میں لے کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا. تو ظاہر بات ہے وہ تو پہلے دن سے چیلنج کرا ہوا ہے. آپ میرے کو اس کو سجدہ کرو بول رہے، نہ انہیں سجدے کے قابل ہے نہ جنت میں رہنے کے قابل ہے. آزمان ہے تو آپ آزما کے دیکھیں. قیامت تک کا مجھے ٹائم دیجیے، مجھے اس کے دماغ میں گھسنے کا، اس کے دل میں گھسنے کا کی اجازت دیجیے، پھر میں بتاتا ہوں انہیں جاتا کیا جنت. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بولے اب جو کہ تو یہاں کھڑا ہوا ہے تو میں تیرے مقابلے میں انہی انسانوں میں سے ایک اپنا رسول بناؤں گا، اپنے فرشتے سے اس کے پاس پیغام بھیجوں گا. جو میرے نبی کی بات مان کے چلیں گا وہ جنت میں رہیں گا، جو تیرے راستے پہ چلیں گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں. جا محلت دے رہا ہوں. چنانچہ انہیں جنت میں بھی بھٹکایا، جنت سے نکلوایا. کل میری بیٹی پوچھی 12 سال کی، بابا اگر ابلیس نہیں رہتا یا انہیں سجدہ کر لیتا تو پھر یہ زندگی کیا تھی؟ اب کچھ بھی نہیں تھی. کیا زبردست کوشچن، بہت لاجیکل. اور مصیبتیں ہوتی نہیں. میں بولا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں. اگر ابلیس نہیں ہوتا تو انبیاء بھی نہیں ہوتے، انبیاء نہیں ہوتے تو کتابیں بھی نہیں ہوتی. پھر ٹوٹلی آپ مصیبت میں پڑ جاتے. مصیبت تو اس وقت ہوتی، اس وقت آپ کا صرف اور صرف عقل کا ہی امتحان ہوتا. کوئی کتاب نہیں رہتی، کوئی سمجھانے والا نہیں رہتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ تو ابلیس کی وجہ سے ایک رسول ملا، رسول کی وجہ سے کتاب ملی، ورنہ تو آپ کی عقل کا امتحان تھا. بے شک. تو یہ بات ہے، ایسے تکلیفوں میں، ایسی چیزوں میں آج وہ دور نہیں ہے کہ لوگ جنوں کو اپنے قبضے میں کریں. اچھا، پھر آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ ایک معمولی سی چھوٹی سی طاقت، وہ میرا چاچا، میرا ماموں، میری خلیری بہن، سالی، بہنئی، ساس، بہو، کوئی بھی جیٹھانی، دیورانی، کوئی بھی کچھ کر رہے ہوں گے، کیا اس کی طاقت اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ کے مقابلے میں وہ اللہ کو جھکا دے رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ابھی اور کافر ہونے میں بچا کیا؟ کافر ہونے میں بچا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 مصیبتوں کا ذکر کر رہے قرآن، اور کلیئرلی مصیبت کا نام لے کے بول رہے.
کوئی مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک. بہت خوب بالکل صحیح بالکل صحیح. دوسری جگہ بول رہے ہیں جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے وہ ہماری طرف سے امتحان ہوتی ہے. اوف. اچھا. اب صحابہ پریشان ہو کے بولے یا رسول اللہ یہ سیم آیت ہے. ہاں کبھی بول رہے ہیں آپ ہماری غلطیوں کی سزا ہے, ہاں کبھی بول رہے ہیں میری طرف سے آزمائش ہے. یہ کیسے پتا کرنا ہو ہاں کون سی آیت اللہ کی طرف سے مجھ سی مصیبت آ رہی ہے اور کون سی مصیبت ہماری وجہ سے. ہماری وجہ سے. تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے 2 انگلیاں اگر وہ پلک میں ڈال دیں گے ہاں. آیت الکرسی پڑھ کے, سوال پیدا یہ آپ کی بیوقوفی کا نتیجہ ہے. بے شک بالکل برابر. میں بیٹھا ہوا ہوں, چھت گر گئی ہے, ہاں. میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی آزمائش ہے. بالکل. وہ بچہ جو بھی ماں کے گود میں دودھ پی رہا ہے, یہ ایک بم گرتا ہے اسرائیل کا آ کے, وہ بچے کے پرخ چھوڑ جاتے ہیں. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ؟ سب معلوم ہے ہر کہ چیز کیسا اس کو موت دینے میں. یہ آزمائش ہے. آزمائش ہے. بے شک. یہ ماں کی بھی آزمائش ہے, وہ بچے کی بھی ہے, کیونکہ انہیں عالم ارواح میں بولا ہوا ہے ہاں. میں امتحان دینے تیار نہیں ہوں. اوہ. آپ کبھی سورہ اعراف نکالیے, 7 نمبر پہ ہے, اس کی 172ویں آیت پڑھیے. اوہ. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم. اوہ. جب میں نے تمام آدم کی اولادوں کو ظاہر کر کے عالم ارواح میں سامنے نکالا, اوہ. نکال کے اشہدہم علی انفسہم, ان کو ان کی زندگی دکھا دیا. اوہ. دیکھو جانے سے پہلے دیکھ لے کے جاؤ, اوہ. بعد میں میرے کو نہیں بولنا. نہیں بولا. یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو جہنم ملے گی. پھر اشہدہم علی انفسہم کے بعد پوچھا الست بربکم, اب بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں. بے شک رب ہے. سب نے کہا قالوا بلا ہاں. شہدنا, آپ ہی ہمارے رب ہے اور ہم نے اپنی زندگی دیکھ لی. پھر اللہ کہہ رہا ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. دیکھو قیامت میں مجھ سے یہ نہ کہنا کہ ہم تو اس ایگریمنٹ سے, اس امتحانوں سے غافل تھے. یہ تو ہو گئی بات. لیکن جو بچے انکار کر دیا نہیں 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 ہم کو یہ زندگی نہیں چاہیے, ہم جانا نہیں چاہ رہے, ان کا کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ سیدھا جہنم ہے. تو کیسا ڈالیں گے جہنم میں؟ انہیں بولیں گا میں کوئی قصور ہی نہیں کرا تو آپ کیسا ڈالتے جہنم میں؟ جنت میں ڈالوں تو پھر تم کو اچھا کام ہی نہیں کرے, تمہاری عقل کا تو امتحان ہی نہیں ہوا. نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے میں تم کو عقل آنے سے پہلے موت دے دینے والا ہوں, اوہ. تاکہ تم کو جنت میں انعام کے طور پہ جنت نہیں ملے گی, جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے اطلس کے کڑے پہنے میں پھریں گے وہاں. اللہ. وہ قرآن میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ. اوہ. کیا بات ہے. وہ بچوں کا جواب ملنے والا ہے, ہاں. عمرہ جانے کا پیسے نہیں ہے تو خادموں میں چلے جا سکتے ہاں. ویسے. بہت خوب. یہ بات کلیئرلی سمجھانا اپنے بچوں کو. ہاں بہت خوب بہت خوب. اچھا جو بچے, اب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے مر بچے گئے, ہیں. ہو سکتا ان لوگوں نے انکار کر دیا ہو, نہیں 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 یہ لوگ حسن حسین کا یہ حشر کر رہے ہیں, ہاں. ہم تو آپ کے بچے, رسول کے بچے, بچوں کے بچے. نہیں تو پھر ہماری عبادت شروع کر دیتے لوگ. نہیں بھائی یہ زندگی ہونا ہی نہیں ہماری. ہاں. اب جنت میں ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ وہ چھوٹے بچے رہیں گے وہاں. بے شک بے شک. تو پھر وہ بچے کون ہیں جو وہاں بڑے بھی نہیں ہو رہے؟ بڑے بھی نہیں تو ہو. یہ وہی بچے ہیں جو دنیا کا امتحان ہاں. میں بیٹھنے سے انکار بیٹھنے کرتے کے ہیں. ہیں. بہت خوب. بولے نہیں بھائی ہم کو یہ امتحان نہیں چاہیے, اب آپ کی زندگی امتحان میں گزر رہی ہے, اس کو آپ کبھی بھی, ہاں ہاں. ہاں آپ زبردستی کسی سے دشمنی مول لیں گے, گھٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹاں پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, اس کے بعد ٹی بی ہو گیا تو نہیں, یہ اللہ کی آزمائش ہے. ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اچھا بیماری لاؤ آپ شفا دے. شفا دے. ہاں اولاد دے کے چھین لوں گا بول رہا ہے, بے اولاد رکھوں گا بول رہا ہے, کسی کو خالی لڑکے دوں گا, لڑکیاں دوں گا. صحیح. اجازت. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.